بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر یاد عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ ہے تکمیل پاکستان کا ایجنڈا، یعنی پاکستان میں کون سا نظام ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور قرآنک پرسپیکٹو میں جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں یا اس کی ایکسپینشن خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کون سا سٹرکچر ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں کہ تکمیل پاکستان موومنٹ آپ نے شروع تو کی ہے، ایک اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے ایکیڈمک فرنٹ پہ آپ کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنا، فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے۔ جب ہم اسلامک پرسپیکٹو کی بات کرتے ہیں تو ڈیوائن لا قرآن مجید کے اندر ہمیں جو ایگزامپلز اور پریسیڈنٹ ملتی ہیں، وہ پہلی جو میں آج پراپر نوٹس لے کے آیا ہوں، سورہ کہف جو چیپٹر 18 آف دا ہولی قرآن، ورس نمبر 83 to 101، اس میں ہولی قرآن ریمائنڈز گڈ گورننس پریکٹس بائی ذوالقرنین علیہ السلام، جن کو اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی، ٹو سیو ہز نیشن اینڈ رپورٹڈلی اپ کمنگ جنریشن فرام دا ٹیرر اینڈ ایولز آف اے فینیٹک نیشن ٹرم یاجوج ماجوج۔ جو یاجوج ماجوج ایک فینیٹک نیشن تھی، ان سے بچانے کے لیے ان کو کون سے پیرامیٹرز دیے۔ دا ہولی قرآن ہائی لائٹڈ دیز آسپیکٹس ان دا گورننگ پریکٹسز آف ذوالقرنین۔ ذوالقرنین علیہ السلام کی گورننگ پریکٹسز ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اینڈ دیٹ گورننس واز آلسو فالوڈ دا پرنسپل آف نمبر 1 یونٹی آف کمانڈ۔ یونٹی آف کمانڈ از ویری امپورٹنٹ۔ جب گورننس سسٹم آپ دیکھتے ہیں اس میں کمانڈ میں یونٹی ہونی چاہیے۔ نمبر 2 یونٹی آف ڈائریکشن، ڈائریکشن آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے۔ نمبر 3 پرو پیپل پالیسیز اینڈ اسٹریٹجیز، پرو پیپل پالیسیز اور اسٹریٹجیز ہوں میسز کو کہ فیسیلیٹیشن کے لیے آپ جو ہے نا وہ پالیسیز بنائیں۔ اور اس کے بعد ہے این ایفیکٹو ڈیفینس اسٹریٹجی فار سیونگ لینڈ اینڈ میسز اینڈ ڈیولپڈ اے چیلنج سیکنگ اپروچ فار بینیفٹنگ دا نیشن واز اڈاپٹیڈ۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایفیکٹو جو ہے وہ ڈیفینسو اسٹریٹجی لوگوں کو بچانے کے لیے اڈاپٹ کی جائے۔ پھر نیشن یعنی میسز ور باؤنڈ ٹو اوبے ذوالقرنین، ان کو ذوالقرنین کی اطاعت لازم تھی ان پر۔ There exists no political parties in the nation of Zulqarnain alayhi salam and King Zulqarnain was an apostle of Almighty Allah۔ اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ There was not any political structure، کوئی ضرورت نہیں بھائی گڈ گورننس کے لیے، یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ بھاشن دیتے ہیں ٹاک شوز میں آ کے، آپ پڑھیں تو صحیح قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، اللہ کی طرف سے انہیں کنگڈم ملی، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کانسیپٹ نہیں تھا، یونٹی آف کمانڈ اینڈ ڈائریکشن تھا۔ یہ میں پورے پاکستانیوں کو، صاحب اللوقت کو بیان دے رہا ہوں کہ جو قرآنک پرسپیکٹو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ خلافہ ماڈل ہے، یہ اسٹیٹ آف مدینہ کا ماڈل ہے، یہ ڈیوائن ماڈل ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے آج تک اس کی ایگزسٹنس اور پاکستان کی پروگرس کے لیے ہے۔ دوسرا، دا ہولی قرآن فائنڈز نو obstacle in declaring the kingdom of a single man۔ اس میں کوئی obstacle نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر کنگ ہو، بادشاہ ہو، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے قرآن کے پرسپیکٹو میں۔ دیٹ از ذوالقرنین علیہ السلام این ایگزامپل آف گڈ گورننس ان دا پاسٹ۔ ماضی میں ہمیں ذوالقرنین علیہ السلام کی مثال ملتی ہے۔ یہاں پہ اس کو ڈکٹیٹرشپ سے تعبیر کرتے ہیں۔ چین آف کمانڈ اینڈ اتھارٹی ایک بندے کے پاس ہو، وہ بادشاہ ہو سکتا ہے، وہ میسز کے لیے پرو میسز پالیسیز بنائے، اس میں ان کے نیشن کو سیو کرنے کے لیے، لینڈ کو سیو کرنے کے لیے ویل ایکوپڈ ہو، ملٹری فرنٹ پہ بھی ویژنری لیڈر ہو، اس کے پاس نالج ہو، قرآن فہمی ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ دا ہولی قرآن ڈکلیئر the defensive solution contributed by Zulqarnain alayhi salam and his army an excellent example of caring for the masses۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ the masses were not requested to the distinguished into political parties۔ political parties میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، rather they were required to obey Zulqarnain alayhi salam due to his honest and sincere leadership۔ لیڈرشپ کا سنسیئر اور آنسٹ ہونا ضروری ہے، بے شک وہ سنگل ہو۔ ٹھیک ہے، ان چیپٹر 2 ورس نمبر 40 سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے آن ورڈ جو ہولی قرآن کہتا ہے ڈسکس دا اسٹوری آف موسیز علیہ السلام، اور اس کے بعد آپ طالوت کا آپ ذکر کر لیں جو بادشاہ تھے اللہ کی طرف سے۔ وہ ینگ تھے، فارمر تھے، اور اسٹرانگ تھے فزیک میں، اور انٹیلیجنٹ تھے مائنڈ میں۔ اب میں حضور علیہ السلام کی حدیث کی طرف آتا ہوں۔ آپ سے فرمایا ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کان کھول کے سن لیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ یہ سارے جو کرپٹ پولیٹیشنز ہیں،
انہوں نے 342 کی اسمبلی کھلواڑ کیا ہوا ہے. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پارلیمنٹ پہ وہ ایک کام کی چیز ہے، وہ ہے جس کی رسپیکٹ کی جائے. باقی اندر سارا کوڑا کرکٹ گاربیج اکٹھا ہے. ان کی سیلریز دیکھیں، مراد دیکھیں، پیکج دیکھیں، اور لوگوں کو جناب ٹیکس نچوڑ کے بجلی کے، گیس کے. یہ خلافت راشدہ میں نہیں تھا. قرآن نے اس کی کمانڈمنٹ نہیں دی. اس نظام کو ٹاپل کرنا ہوگا، اس کا ریپلیسمنٹ کرنا ہوگا. جب ڈیوائن رول آپ کے پاس ہے، سنہ آف پروفٹ ہے، خلافت راشدہ ہے، تو آپ کو سٹیپ لینا پڑے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انیشیٹوز ہیں ان کو دیکھیں تو رعایا کو بلا رنگ و نسل آرام پہنچاتے. غیر مسلموں کا ٹیکس معاف کر دیا، نان مسلم مائنورٹیز وہ ویو آف کر دیا ان کا ٹیکس. بلکہ جو ضعفاء تھے، بوڑھے لوگ تھے، ان کے لیے وظائف کا تعین بیت المال کرتا تھا. یہ خلافہ ماڈل جو پاکستان کو چاہیے. اور ان کے اہل خانہ اور فیملی ممبرز کی بھی کفالت ہوتی. ابو عبید القاسم بن سلام کتاب الاموال میں لکھتے ہیں، بڑے زبردست مفکر ہیں، کہ امیر المومنین سیدنا عمر جو ہے وہ غیر مسلم شہریوں میں ایک بوڑھے شخص کے پاس سے گزرے جو لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگتا تھا، بیگر تھا. آپ نے فرمایا، کیا کہا؟ ہم نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. بھکاری کو ایک خلیفہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری جوانی میں تم ٹیکس وصول کیا، اب تمہارے بڑھاپے میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا. یہ ہوتا ہے ویژنری لیڈر جو ایک بھکاری کو کہتا ہے کہ ہم نے جوانی میں تم سے ٹیکس لیا اور اب تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا. پھر آپ نے اس کی ضروریات کے لیے بیت المال سے جو ہے وہ ٹیکس دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر دیکھیں تو مختلف محکمے انتظامی امور تھے، اس کے نگران تھے، ان کا احتساب بھی ہوتا. نظام قضاء میں علم، تقوی اور ذہانت اور قوت فیصلہ والے جج ہوتے. انسداد رشوت ستانی کے لیے قاضیوں کی تنخواہیں زیادہ ہوتی. دولت مند اور معزز شخص کے علاوہ معمولی آدمی قاضی نہیں ہوتا، اس کو ہوس ہوتی ہے اور بریف کیس لے کے پھر کیس کا فیصلہ کرتا ہے. جج زیر اثر کسی کا نہیں ہوتا. آپ نے اپنے گھر، بیوی، بیٹے کا احتساب خود بھی کیا، ٹھیک ہے. پھر 4000 درہم کے عوض صفوان بن امیہ کا گھر مکہ میں خرید کر اسے جیل خانہ بنایا. آب پاشی، بیت المال، عمارات، سٹرکچر، یہ ساری چیزیں خلافہ ماڈل میں ہمیں ملتی ہیں. پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے ان کا ہمیں ملتا ہے مالک اشتر کو گڈ گورننس پہ خط، وہ امپلیمنٹ کیا جائے. اب میں کچھ سفارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تکمیل پاکستان کے حوالے سے. ریاست مدینہ اور خلافہ ماڈل کو ہم کیسے نافذ کریں گے؟ لوگوں نے بہت میسیجز کیے کہ آپ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، بھائی پلان بھی ہے ہمارے پاس، وہ ایگزیکیوشن. ہم نے تھنک ٹینک شروع کر دیے ہیں، یوتھ کے انیشیٹوز ہیں، ویمن کو اب امپاور کرنے جا رہے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ ان باکس کریں، ہم آپ کو اپنے حصہ بنانا چاہ رہے ہیں تکمیل پاکستان کا. جو لوگ ایکسپرٹ ہیں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، وہ رابطہ کریں. ایک نئے پاکستان کی بنیاد، وہ قرآن و سنت سپریم لا ہو، اس میں ریاست مدینہ اور خلافہ کی ایکسپینشن ماڈل ہو. اب سفارشات کیا ہیں؟ نمبر 1، اصحاب اللوقت صاحب الرائے سبجیکٹ اسپیشلسٹ پر مشتمل ایڈوائزری کونسل تشکیل دی جائے، جو شورا بھی ہو یا اسے نیشنل تھنک ٹینک کا نام دیا جائے. ہم نے الحمدللہ نیشنل تھنک ٹینک کے کام پہ کام شروع کر دیا. نیشنل یوتھ کمیشن بنایا جائے، جتنے بھی نوجوان ہیں جو اسکلفل ہیں انہیں امپاور کیا جائے، قومی دھارے میں شامل کیا جائے. نیشنل ویمن امپاورمنٹ کونسل ہم بنانے جا رہے ہیں، اس میں آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں. نیشنل اکیڈیمک کونسل فار اکیڈمیشنز، اکیڈیمک کونسل فار اکیڈمیشن بنائی جائے. اہل مسند ارشاد، سجادہ نشین، اہل تصوف، علماء پر مشتمل ایک تھنک ٹینک قائم ہو. نیشنل لا کمیشن قائم ہو. نیشنل ریکونسلیشن ہو جو کانفلکٹ کو مینیج کرے. پھر اسی طرح انٹرنیشنل افیئرس پارلیمنٹ ہو، نصاب کمیٹی ہو جو سلیبس کو دیکھے. اشتہاد کونسل ہو، جو فیصلے ہیں، چیلنجز کنٹمپریری، اس کو اشتہاد کی روشنی میں ریزالو کرے. پھر احتساب کمیشن، اور مسجد جو ہے اس کو دارالقضاء بنائے، وہ مسالتی کونسل بھی ہو، کمیونٹی سینٹر بھی ہو، اور وہاں کا امام کو کورسز کروا کے وہاں کی ٹیریٹری کے ایشوز جو ہیں وہیں پہ ریزالو کیے جائیں. پھر جمعہ پہ خطبہ پالیسی ہو، وہاں پہ لرنرز کالج ہوں. قاضی کونسل ہر گاؤں تک ہو. پولیس کو رضاکار فورس بنائیں. عسکری تربیت اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی لیول پہ ہو، اور انٹرنیشنل افیئرس پہ مشتمل کمیٹیز ہوں. ہم نے تکمیل پاکستان کے پروجیکٹ کو انشاءاللہ انہینس کیا ہے، پورے پاکستان میں پھیلا رہے ہیں. آپ ہمارے دست و بازو بنیں. وہ خواتین و حضرات جو تھنک ٹینک میں ہر ایج کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ، جو یوتھ والے یوتھ میں آئیں، خواتین والے خواتین میں آئیں. ہم انشاءاللہ یہ خیر کا کام ہے، کسی فرد کے لیے نہیں کر رہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. پاکستان کو ریاست مدینہ اور خلافت ماڈل انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی دے کے رہیں گے، اور اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. باقی چیزیں انشاءاللہ اپنی اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.